اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضال بھائی نہیں آئے، محی الدین بھائی نہیں آئے، اشرف بھائی ہیں، اچھا ہمارے معین بھائی ہیں، اسی طرح خورشید بھائی بھی ہیں، ندیم بھائی یہ نہیں آئے، جمیل صاحب ہیں، لال میاں بھائی ہیں، عبدالرزاق یہ بھی آ رہے ہیں، اسی طرح انور بھائی ہیں، فیضان صاحب ہیں، عبدالوحید بھائی ہیں، افضال بھائی آ گئے، ٹھیک ہے افضال بھائی بھی آ گئے۔ پین ہے گا، پین دے گا ذرا، ہاں یہی نکالنے ہیں اپنا نا، ادھر ایسی کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں نا سب، وہ نکالنے ہیں سب کو، ہم دی بھی تھی، پتہ نہیں کیوں لائے نہیں، افضال بھائی کو بھی دی ہوئی ہیں اور بھی بہت ساروں کو دی ہوئی تھی۔ لے آتے ہیں نا، تو ادھر تو ضرورت ہے اب۔ ٹیکس اور اٹھا لینا، یہ پڑھی وہ ادھر بھی پڑھی ہیں، وہاں بھی ہے۔ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ڈیکس سے اور لیں سب کوئی چاہیے ہوں گے، ہاں نا۔ آج 20 تاریخ ہو گئی۔ یہی کتاب ہے بس، اچھا بھائی چلیں، یہ سب ہو گئے، یہ لیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ سے ہی ہم اپنا شروع کر لیتے ہیں پہلے، پھر نورانی قاعدے پہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اچھا، فقہ میں ہم پہنچ گئے تھے، ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا نفل نمازوں کا بیان، چارج کی نماز، اوابین، یہ ہم نے سارا سمجھ لیا تھا۔ صلاۃ التسبیح کے چند مسائل ہم نے سیکھ لیے تھے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، استخارے کو دیکھ لیا تھا، استخارے کا مختصر طریقہ دیکھ لیا، تراویح کا بیان، تراویح کی نماز کا۔ تراویح کی نماز کا حکم یہ ہے کہ رمضان کے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں تراویح ہے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، رمضان کے پورے مہینے میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا مرد عورت، عورتیں بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جو آپ نے زندگی میں کبھی بھی چھوڑی نہیں، اور 145 یہ وہ سنت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کا عمل صحابہ کے لیے کیا تھا بھائی؟ فرض تھا۔ وہ سنت بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے بس حضور نے کیا، بس ختم ہو گئی بات، اب فرض ہے ہمارے لیے کرنا، حضور نے نہیں کیا، حرام ہے ہمارے لیے کرنا، بس ختم۔ یہ تھا صحابہ کے ہاں، صحابہ کے ہاں تیسری کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ بھائی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکان ہے۔ وہ کہتے تھے حضور نے کیا ہے، بس یہ ساری زندگی ہمارے لیے فرض ہو گیا۔ یہ تو ہم جیسے کمبخت لوگ آ گئے جو
कमज़ोर लोग आ गए, और ढीठ भी कहा जा सकता है, मुख्तलिफ अल्फाज, कि हमने दीन में आसानी पैदा करी और जी मैं तो फलाना, मैं तो ढिमकाना। हालांकि सुन्नत मुअक्कदा गोया फ़र्ज़ हो गया। बिला उज़र तरावी की नमाज छोड़ देना और ना पढ़ना ये गुनाह है। मस्जिद में तरावी की जमात का हुक्म, मर्दों के लिए मस्जिद में जमात से तरावी की नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी कि नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हैं ये। लिहाजा अगर, और अल्लाह का अजाब भी आएगा, ये मज़ीद इसका अजाब है कि दुनिया में ही अजाब भी आ जाएगा इन पर। अगर ये कोई ना आए ना पढ़ने तो ये अजाब आप खुद देख लेंगे, ये करके देख लें अगर समझना। कहते हैं ना कि मर के देख, समझ ना आए तो मर के देख। लिहाजा अगर मोहल्ले की मस्जिद में तरावी की नमाज जमात से पढ़ी जाए और कुछ लोग घर में पढ़ लें तो फिर ये जो घर में पढ़ने वाले ना गुनाहगार नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ये उस गुनाह में शामिल हैं कि चूँकि इन्होंने जमात छोड़ दी और मस्जिद की अहमियत को छोड़ दिया। ये है कि मतलब अजाब से बच जाएंगे फिर, वो है ये बात कि मस्जिद में भी जमात हो रही है और इसका कोई उज़र है शरी ये वो, फिर इन्होंने चंद लोगों ने घर पे अपनी जमात कर ली, तो अब इन पे अजाब नहीं होगा कि इन्होंने तरावी तो कर ली ना, घर पे जमात कर ली, लेकिन मस्जिद में होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सब अपने घर पे कर रहे हैं, मस्जिद खाली पड़ी है, तो ये अजाब ये भी आ सकता है। मस्जिद में होना ज़रूरी है, हो रही है, हाँ घर पे भी करिए तो अच्छी बात है, ये तो अफजल है कि ताकि ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए। अलबत्ता मस्जिद की जमात की फजीलत से महरूम रहेंगे, लेकिन अगर मोहल्ले की मस्जिद में तरावी की नमाज जमात से ना पढ़ी गई तो मोहल्ले के सब मर्द गुनाहगार होंगे। औरतों को तो नहीं है, बेचारी औरतें क्या करेंगी, वो तो जोर ही लगा दी है मर्दों को, जाओ भाई कमबख्तो तरावी हमारी तरह घर में नहीं बैठो, हमारा काम है घर में बैठना, तुम क्यों घर में बैठो। तरावी की नमाज का वक्त, नमाज के वक्त में घर में नहीं बैठो, वरना तो शरीफ आदमी घर में ही बैठता है, होटलों पे और चौराहों पे और गली नुक्कड़ों पे और उल्टे सीधे जगहों पे नहीं बैठ। तरावी की नमाज का वक्त ईशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है और सुबह सादिक होते ही ख़त्म हो जाता है। तरावी की नमाज वितर से पहले पढ़ना अफजल है, अलबत्ता वितर के बाद पढ़ना भी जायज़ है। देखें चूँकि वितर क्या है, जमात के साथ है। फ़ायदा, अगर तरावी पढ़ने के बाद वक्त के अंदर मालूम हुआ कि ईशा की फ़र्ज़ नमाज में कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से नमाज नहीं हुई थी, तो ईशा की नमाज के इआदे के बाद तरावी का भी इआदा करा जाए। देखें इसीलिए ईशा सही पढ़े। अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त पहुँचे कि ईशा की नमाज़ हो चुकी हो तो उसे चाहिए कि पहले ईशा की नमाज़ पढ़ ले, फिर तरावी की जमात में शरीक हो जाए और तरावी की जो रकातें निकल जाएं उनको वितर की जमात के बाद पढ़े। तरावी में कुरान का तकमील करना, मुकम्मल करना, तरावी की नमाज में एक मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल करना ये सुन्नत है। ये कुरान पूरा खड़े होकर तरावी में सुनना अलग सुन्नत है और 20 रकात तरावी का पढ़ना अलग सुन्नत है। और जो लोग इसमें लड़ाई करते हैं कि 8 रकात है 12 रकात है, वो इसमें लड़ाई नहीं करते माशाल्लाह से कि जी 32 रकात हैं 40 रकात हैं। बढ़ाने पे नहीं फड्डा होता, कम करने पे होता है दुनिया, और माल के बढ़ाने पे फड्डा होता है। ये आप गौर करें ज़रा सा ये पॉइंट कि दुनिया में माल कम लेने पे फड्डा नहीं होता कि नहीं जी आपका 50 लाख है मेरा तो 10 लाख, कहते नहीं मेरा 50 लाख आपका 10 लाख, इस उधर फड्डा ज़्यादा पे और इधर कम पर फड्डा है। इतने प्यारे बन जाते हैं हम माशाल्लाह ऐसे कि यार कम से कम वो जान छोड़ें, इबादत बस जो है ना जान छोड़ाएं। सहारे से खड़े होकर या बैठकर नमाज पढ़ने पर कादिर होना, अगर मरीज़ खुद खड़े होने पर कादिर नहीं है लेकिन किसी दीवार वगैरह का सहारा लेकर खड़े होने पर कादिर है तो सहारे से खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। कुर्सी तो गई माशाल्लाह, देखा ये शरीयत है। जब आप एक मुफ्ती के सामने अपनी पूरी सूरत हाल रखेंगे तो वो आपको बोलेगा आप नवाब साहब छोड़ दें, कुर्सी उठा के फेंकें और ये मस्जिद से कुर्सियाँ ख़त्म हो जाएं। पूरी मस्जिद में कोई एक भी ऐसा नहीं नज़र आता कि जो कुर्सी पे बैठने का अहल हो, एक भी नहीं है। लिहाजा फिर उसकी कुर्सी पे नमाज भी नहीं हो रही और वो अपनी सूरत हाल रखे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं एक एक चीज़ बताते हैं, वो जी इतने कतरे पेशाब आते हैं, इसके बाद इतने कतरे अटक जाते हैं और इतने कतरे इतनी देर बाद आते हैं फिर जी वो पखाना ऐसे आता है, फिर यूँ हो जाता है, फिर गैस बन जाती है, एक एक सिस्टम माशाल्लाह।
اور ادھر آئیں گے تو مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں جی. میں خود ہی مفتی ہوں جی ماشاءاللہ. کرو بھائی پھر پکڑ ہوگی تو خود ہی جواب دینا. ہم تو کہہ دیں گے ہمارے پاس آئے پوچھا ہی کوئی نہیں تھا کہ میں کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہوں, یہ کنڈیشن ہو بھی رہی ہے, نماز نہیں ہو رہی. ڈاکٹر ادھر بھی مفتی بن جاتے ہیں خود کہہ رہے. اس لیے ڈاکٹر اہل ہی نہیں ہے آپ کو یہ کہنے کا کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھیں. وہ ڈاکٹر ہی پاگل ڈاکٹر ہے کہ جو مفتی بھی ساتھ بنا ہوا ہے. اس سے اگر پوچھ لو بھائی دلیل دے دو ذرا قرآن سے یا حدیث سے, ادھر وہ اس کی پھر پتہ چلے گا اصلیت کیا ہے. تب وہ جو ہائے بائیں شائے کرے گا نا, تو بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے ذرا انسانیت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, عقل سے بندہ سوچے کام کرے. تو یہ کہ تو کہہ رہے کھڑا ہونے کی طاقت اس میں کم ہے, دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, دیوار کے سہارے لے کے کھڑا ہو جائے. یہ بات کہہ رہے ہیں. بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے بھی جو سہارے سے بھی حضور علیہ السلام سہارے سے کھنچ کر گئے, پھر آپ نے کرسی پہ نماز پڑھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آدمی دو شخصوں کے ہاتھ سے نماز نہیں ہوگی اس کی کرسی پر نا. ہاں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کرسی پہ پڑھ سکتا ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ بولیں گے تو پوری مسجد میں ایک بھی بندہ ایسا ہی نہیں ہے ان کی نماز نہیں ہو رہی. یہ فتویٰ اس پر, یہ میں برملا کہہ رہا ہوں کھل کر, تاکہ کل کو کوئی نہ بول دے کہ جی یہ انہوں نے خود بھی نہیں بتایا. تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دو صحابہ سے کھنچ کر آئے, آپ کو کندھے پہ کھینچ کے لائیں دو صحابہ, تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے نا, ادھر ہم نے تماشا لگائے ہوئے چرچ بنا دیا مسجدوں کو. یہ تو چرچ میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں, تماشے چرچ میں ہوتے ہیں, ہماری مساجد کے شیوے نہیں ہے. یہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کون بیٹھتا ہے کرسی پہ بتاتے ہیں. اگر مریض خود بیٹھنے پر قادر نہیں ہے لیکن کسی دیوار وغیرہ کے سہارا لے کر بیٹھنے پر قادر ہے, تو سہارے سے بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہے. بیٹھ کر سہارے سے نیچے, یعنی کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا لیکن سہارے سے بیٹھ سکتا ہے. پھر سمجھ لیں اگر مریض خود بیٹھنے پر قادر نہیں ہے, خود ایسے نہیں بیٹھ سکتا جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن کسی دیوار پہ سہارا لگا کے وہ بیٹھ سکتا ہے یہاں, تو وہ پھر بھی ادھر ہی بیٹھے گا. نہیں ہوگی نماز. نفل بھی نہیں ہوگی جب وہ کھڑا ہو سکتا ہے نا. دیکھیں بالکل نفل ہمیشہ بیٹھ کر پڑھنا بھی غلط ہے. پھر وہ نماز بیٹھ کے پڑھ لے جو حضور علیہ السلام نے بیٹھ کے, عشاء کے بعد کے 2 نفل بس کبھی کبھی آپ نے بیٹھ کر پڑھیں بس, اس کے علاوہ کوئی بیٹھ کر نہ پڑھے. تو بیٹھ کر سہارے سے بھی نماز پڑھے گا, زمین پر بیٹھ کر, ٹھیک ہے. تو سہارے سے بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض ہے. لیٹ کر نماز پڑھنا پر تب جائز نہیں ہے. دیکھیں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر سہارے سے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نا تو زمین پہ بیٹھ کے ہی پڑھے گا. اب آگے آ جائیں. عذر کی وجہ سے صرف ناک پر سجدہ کرنا. اگر کسی عذر مثلا زخم کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا لیکن ناک زمین پر رکھ سکتا ہے, تو اشارے سے سجدہ کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے, بلکہ زمین پر ناک رکھ کر سجدہ کرنا فرض ہوگا. ناک ہی رکھے گا اگر پیشانی نہیں رکھ, اور اگر پیشانی اور ناک دونوں زمین پر نہیں رکھ سکتا تو اشارے سے سجدہ کر کے نماز پڑھنا درست ہے. اشارہ کر دیا, ہاں مطلب جھکاؤ ہونا چاہیے. ہم پہ یوں ہوگا کہ جیسے یوں بیٹھا ہوا ہے, ادھر ہاتھ رکھے ہوئے اور ایسے اشارہ کر لیا, جھک گیا پورا سجدے کے لیے, رکوع سے زیادہ جھکا. نماز کے دوران عذر لاحق ہو گیا. ایک آدمی صحیح نماز پڑھ رہا تھا, ایک دم اس کی نماز کے اندر اس کو عذر ہوا. اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے دوران بیمار ہو جائے یا بیماری بڑھ جائے تو باقی نماز جس طرح پڑھ سکتا ہے پوری کر لے. مثلا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ایسا بیمار ہو گیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی, تو بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ باقی نماز مکمل کرے. اور اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہ رہی تو اشارے سے رکوع سجدہ کرے, اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہی تو لیٹ کر باقی نماز مکمل کر لے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ گئے؟ جی جی. اب یہ سمجھ لیں بھائی کرسی پہ کون نماز پڑھ سکتا ہے نا. وہ آدمی جو زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا
اور نہ زمین پہ اس کا جو ہے نا بیٹھ کر سجدہ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی بھی حالت سے، کسی بھی طریقے سے نہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ زمین پہ وہ کھانے کے لیے بھی نہیں بیٹھتا، یہ بھی بات یاد رکھیں، زمین پہ وہ باتیں کرنے کے لیے بھی نہیں بیٹھ رہا، تب اس کو پھر اجازت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھیں، لیکن کھانے کے لیے نیچے بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بات چیت کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے، ویسے بھی تھوڑا سستانے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے، تو پھر کرسی پہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ سیدھا فتویٰ ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ جائیں آپ مفتیان کرام سے فتویٰ لے لیں، وہ بتا دیں گے آپ۔ چلیں بھائی، وہی باتیں بولنا پڑے گا۔ یہاں تو دنیا کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کر کے لگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مسجد میں نہیں، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کرسی کا رواج کا صرف اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ جیسے ان کا بھی دیکھتے ہیں نا کہ یہ نیز سجدے کے دو درمیان کھڑے رہے یوں، تو یہ تکلیف ہے، یہ مطلب ویلڈ چیز ہے یہ، کہ بیٹھ ہی نہیں پا رہا بندہ اس دوران، تو یہ آپ اگر کرسی پہ بھی پڑھ لیں تو صحیح ہے، لیکن پھر بھی یہ آلتی پالتی مار کے نماز پڑھ لیں تو یہ صحیح ہے ان کی نماز، اور افضل طریقہ بھی یہی ہے۔ یعنی اس کی ٹانگیں ایسی اکڑی ہوئی ہیں کہ وہ مڑ ہی نہیں رہی ہیں، بیٹھ ہی نہیں پا رہے بالکل، اپنے زور پہ کسی حالت پہ نہیں بیٹھ رہا، تو تب ہے۔ سمجھ گئے نا بات، یہ مسئلہ ہے شریعت۔ چلیں بھائی، مغربی مسجد میں دیکھا ایک شخص کے رانڈے وہ رات میں اگر سوتا بھی ہے تو کرسی کو رکھ کر کے سوتا ہے، ہاں، کیا سجدہ زمین پہ کرتا ہے۔ زمین پہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور کیا اس سے کیا افضل بات ہوگی، ہاں نا۔ چلیں بھائی، قاعدہ کھول لیں اب ساتھی، کون سی تختی نمبر تک ہو گیا تھا بھائی؟ 13 والی یہ تو پوری ہو گئی نا، آگے کر لیں، 11 12 13 کچھ ایسے ہی ہے۔ ہاں میرا خیال ہے یہاں سے ہے، ابا بھی وہ پڑھ رہے تھے نا، ابا 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 تو ہو گیا، تختی نمبر 13 سے شروع کر لیں، برریزا، یہاں سے کریں، یہاں سے چلیں، ایک ایک لائن پڑھ لیں، پھر ٹائم کم ہے، جلدی جلدی پڑھ لیں بھائی۔ تختی نمبر 13 یہ ہے جمع کے الفاظ ہیں، ہاں جوڑ کر ہجے کرنے، بار آپیش بر بری، انہوں نے صبح بھی پڑھی ہے یہ والی تختی، ہاں آج بھی پڑھ لی، ہاں اس کو دوبارہ کریں گے ہم، دوبارہ شروع کریں، یہ عید کے بعد دوبارہ ایڈمیشنز ہیں، اس میں ہم فارم بھی فل کر لیں گے سب کے، دوبارہ شروع ہوگا سلسلہ۔ ہاں سواد پیش خوش، سواد زبر سی، سواد سی، سواد زبر سی، خوش سی، لام زبر لا، خوش سی لا، ہاں سواد زبر سا، دال زبر صد، دال زبر دا، صد دا، ہا زبر دا، صد دا خا، ہاں، این دال زبر اد، دال زبر دا، نہیں، دال دال زبر زبر دا، اد دا، دال زبر دا، اد دا دا، ہاں صحیح اور ہے، دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا، را زبر را، قد دا را، ہاں صحیح، آگے چلیں بھائی، کاف زبر کاف دال زبر قد، زا دو زبر پڑھ زا، لیں، قد دو زا، با زبر با، قد زابا، 20 منٹ ہو جائیں گے، قد زابا، نون نون عین زبر نا، عین زبر ا، نا ا، میم زبر وا، نعبا، نعما، نعما، یا یا زوائن زبر یا زبر، یا زبر یا، یا زبر یا، زوائن زبر زو نون پیش، یا زو نون، ہاں زوائن نون زبر نو، ہاں زم، یا نون پیش نو، یا زم نو، یا زبر یا، ہا پیش تو، ہا زوان پیش گز، زا پیش دو، یا حزو، یا حبو، یا حزو، جیم نون زبر جن، نون زبر نا،
جنہ تا زو زیر تین جنتن. ٹھیک ہے چلیں بھائی آگے. ہاں آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ چلیں اسکپ ہو گئی یہ. پڑھے بھائی آگے 2 لائنیں کریں. فیضان بھی جلدی کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صامیم زبر سم اور صامیم پیش سم میم زبر ما ثم واو واو زبر کو واو زبر وا ہوا تا تو ہوا کہاں ہے؟ قاف ہے قاف. واو قاف واو پیش کو. واو واو پیش کو واو زبر وا ہوا تا دو زیتین قوتین. کاف را زبر کر را زبر را کر را تا دو پیشتن کر راتن. سین عین پیش سو عین زیر ای سوعی را تا زبرت سعیرت. کاف دا زبر قد دا زبر دا قد دا میم تا زبر مت قدمت. کاف زال زبر قد زال زبر دا قد دا با تا زبر بت کذبت. زو واو پیش زو واو زیر بی زبی جیم تا زبر جت زبجت. سین جیم زبر سج را جیم زبزیم زیرزی سین جیم پیش سج. اچھا پیش سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی را تا زبرت سجرت. با جیم پیش پج جیم زیرزی پجی را تا زبرت پجرت. سین یا پیش سو سین یا پیش سوئی. سین یا پیش سوئی یا زیری سوئی را تا زبرت سیرت. چلے آگے بھائی آگے شروع کریں. عین پیش عین تو پیش عین تا پیش تا دیتے قاضیتی تا دیتی اتی لام تیلت لام تا زبر نام تا زبرلت اتیلت. جی. کا پیش واو کاف واو سے ملے گا. کاف واو پیش کو. نے بلوا لیا اس کو آخری ٹائم میں کا پیش واو کو واو زیبی بس جا رہے ہیں اندر جا رہے ہیں. را تا زبرلت کبیرت. ہاں صحیح ہے. وہ واش روم کا ویٹ کر رہے تھے ادھر. یہ ہے نا ابھی حمزہ یا حمزہ یا یا زبر آ ہم یا حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زبر ای دال زیر دی ای دی یا زبر یا اے پیش ہاں نون پیش ہا نون پیش ہن یا ہن ای دیا ہن. ای دی یا ہن. عین لام نون زبر نہ وہ اس میں نون زبر نہ رہے گی آخر میں. نون زبر نا ای دی ہن ای دیا ای دی یا ہن 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 ای دیا ہن. ای دی یا ہن. عین زبر آ لام زبر لام یا زبر لام یا زبر لام یا زبر لا لئی لئی اے لئی علی علی. یہ نون زبر ہا ہا نون زبر ہا نون زیر ہا نون زیر ہن نون زبر نا علیہن نا. ہاں. نون پیش نو یا سین زیر یا سین زبر یا سین زبر یس سین زیر سی یس سی نو یس سی نو یس سی رے پیش رو را را پیش رو نو یس سی رو ہا پیش میم ہم نو یس سی رو ہم. جی ہاں. الف زیر یا حمزہ حمزہ زیر یا حمزہ لام زبر حمزہ لام زبر ال. ایک لائن رہ گئی. حمزہ لام زبر ال حمزہ زبر ال حمزہ لام زبر حمزہ لام زبر ال. کاف زبر کا با با یا ہے، زیر با. با یا زبر بئی با یا زیر بی زبر ہے. زبر با یا زبر بئی بات نہیں آپ کدھر ہے دکھائیں. نہیں وہ آپ نیچے والی لائن پہ چلے گئے. اس سے اوپر والی ہے. اوپر والی لائن ہے آپ نہیں اس سے اوپر والی پڑھی تھی آپ نے. تیلت کے نیچے والی ہے البینہ یہ پڑھنی ہے آپ نے. کے نیچے والی. لام زبر لام ال البینہ با یہ زبر با بئی. یہ زیر با یا یہ زبر بئی. با یا اچھا ہاں اچھا چلیے با یا دونوں میں کنفیوز چلو چلو ہاں بالکل ہاں. صحیح بات نہیں میں غلط نہیں کہہ ہاں، رہی confuse ہو میں جاتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں. ہاں نہیں نہیں صحیح ہے. چلے با یا زبر
با یا زبر با بئی با یا زبر بی البئی البی یہ زیر ی نہیں یا یا بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے اس کو، اچھا یا زیر ی ی البئی البی نون زبر نا تے پیش تو تا پیش تا پیش تو البیناتو بیناتو البیناتو ہاں قاف زبر یہ کئی یہ زیر ی کئی بئی کئی میم زبر ما تے پیش تم تا دو پیش تا دو پیش تم قیماتم قیمتن قیماتم ٹھیک ہے. عین زبر آ سین یہ زبر یا ایشیا عشیہ تے دو زبر تن عشیاتن ہاں وہ دو پیش ہو تو تم ہے تو نا یہ زبر تن ہے تن آئے گا. بتے پڑا تھا. چلے بھائی. میم پیش نو دال کاف زبر زک کاف زیر کی زک کی مزک کی رے پیش را پیش رن را دو پیش را دو پیش رن مزک کی رن علی زبر یا حمزہ حمزہ زبر یا ای حمزہ زبر یا ای یا زبر یا ای یا نون زبر نا ای یا نا ٹھیک ہے. چلیں بھائی انور بھائی. الف نہیں حمزہ ای یا کاف زبر کا ای یا کا ہاں. چلیں آگے. جیم لام زبر جل وہاں بیٹھے نا. تجل لام کھڑا زبر لا ہے ٹائم ہے ہو جائے گا. حمزہ یا زیر ای ای یا زبر یا ای یا پیش یو سواد لام زبر سل یوسل لام او پیش لو نون زبر نا ہاں. عین زبر لام نون زبر لن زبر لن السلام علن نون زبر نا با یا زیر بی نبی یا زیر ہی علن نبی ہی. آگے چلیں. عین زبر آ دال واو پیش دو واو دو پیش ون ادو ون صحیح ہے. تا زبر تا تینی تا زبر ہاں. واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا جی ہاں. تا واو زبر تو زبر تو واو علی زبر وا با دو زبر بن توابن سا جیم زبر سج جیم علی زبر جا جیم دو زبر جن سجاجن غین سین زبر غس سین علی زبر سا قاف دو زبر قن. چلیں بھائی آگے. اب یہ پڑھیں گے افضال بھائی پھر آئے گی معین بھائی کی باری. را دو پیش
مفرن. اگلا صفحہ کریں نا, اگلے صفحے پہ آ گئے. ازل. واو لام زبر. میم عین پیش. والمو. والمعتر. میم پیش مو. میم دال زبر مد. ممد. تا حمزہ زبر تا. واو سین زبر. واو سین زبر وس. میم مد زبر ما. حمزہ زیر ای. والسماء. تا زبر. زیر. حمزہ زیر ای. حمزہ زیر ای. مدہ تو پیچھے تھا, رو پہ مدہ تھا, رو پہ. والترائی. والترائی. بازیر. حمزہ زیر ای بازر. حمزہ زیر ای بازر بی. والترائی. ہاں. واو نون زبر ون. نون کھڑا زبر نا. وننا. شین زیر شی. شین زیر شی. شین زیر شی. وننا شی. طا کھڑا طا. طا زیر تی. والناشیاتی. والناشطاتی. والناشطاتی. صحیح ہے. واو نون زبر ون. نون کھڑا زبر نا. وننا. زا زیر زی. والنازی. عین کھڑا آ. تا زیر تی. والنازیاتی. جی ہاں. وس. سین کھڑا وسا. وسا. بازر بی. وسا بی. ہا کھڑا زبر کھا. ہا کھڑا زبر کھا. تا زیر تی. والصابحاتی. ہاں صحیح ہے. پورا نہیں ہوا. نہیں اس میں جو ان کے پاس قاعدہ ہے نا اس میں آگے. سین. شین کھڑا شا. سین کھڑا زبر. سین کھڑا فسا. بازر بی. فسابی. 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 فسابی قوتی. قوتی. ہاں. فالام زبر. فلمو. دال با زبر. فالمدب. را کھڑا زبر را. دادے تی. چلے بھائی چلے. ہاں بھائی چلیں آگے. دیکھ نہیں رہتے اب کیا پتا چلے گا. آپ نے ان کو لگایا ہوا تھا اس میں.
چلے اعجمیٌ آپ پڑھ کے ان کے سامنے دکھائیں بھائی، ہجے کریں. خورشید بھائی آپ پڑھیں نہیں پڑھیں. آپ پڑھ لیں، وہ ان کو ہجے کروائیں نا، آگے ان کو بھی بتاتے رہیں. تین جبر بس. نہیں غلط جگہ سے پڑھ لیں. ہاں حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ آ. اچھا حمزہ عین جبر آ جیم جبر جا میم جرمی یا زبر نون آجمیون. یا واو دو پیش یوں. ہاں یا واو یا حمزہ زبر نون یا واو دو پیش. یا واو دو پیش یا واو دو آجمیون. اعجمیٌ آجمیون یوں. آجمیون. واو زبر وعرا با 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 یا زید یا دو پیش یوں. عربیون. اچھا فا میم ہا زبر ما، ہاں میم ہا ما حجر ہی ہا زبر ہا زید. حاضر ہی. فمہ ہی لا لام دلی کا حرف کا پہلے روح میں فمہ ہی کرنے. چلے بھائی، چلے آگے اشرف بھائی. نہیں نا، یہ رہ گیا نا بالکل نسی بالان دیر بل سن نہیں رہتا اس کا مطلب. یہ کافرین یہ بھی رہ گیا. کاف کھڑا زبر کا حضرت یہ رہا. کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑا زبر کا فی را یا کافی را یا ذری کافرین نون زبر نا کافرینا. ہاں با لام زیر بل خا نون قانون پیش خن کن خا نون پیش خن نون زبر نا خننا بالخنہ بالخنہ سین زیر سی بالخنسی. سین حضرت اس سے ملے گا، ہاں ملائیں گے. ہے نا، سین اس سے ملے گا نا. سین لام زیر سل خنسل. جیم زبر جا واو زبر وا واو علی زبر وا. ان کو بھی آپ خورشید بھائی ان کو بھی کرا دیے گا یہ لائن. واو الف زبر وا را لام زیر رل جوارل جوارل. کاف نون زبر کن کاف نون پیش کن کاف نون پیش کن نون زبر نا کننا. سین زیر سی جوارل کنسی. ہاں آگے آیت آئے گی تو کنس. کنس آگے آیت کنس. ٹھیک ہے. حمزہ الف زیر ای حمزہ ہا زیر ای دال زیر دی اہدی. نون صاد زبر نس صاد زیر سی